10 نبوی جو ہے اس سال دو بڑے بڑے حادثات نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے 2 ماہ یا بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 1 ماہ، اور بعض نے لکھا ہے کہ 2-4 دن کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کو کس قدر سپورٹ فراہم کرتے تھے، ایک واقعہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اس قدر حضور سے محبت کیا کرتے تھے کہ جب یہ سوشل بائیکاٹ جاری تھا تو سیرت نگار ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے یعنی دن کی روشنی میں ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کے اگر دائیں طرف ہوتے تھے تو اندھیرا ہونے کے بعد آپ کے بائیں طرف آ جاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس نے دن کی روشنی میں دیکھا ہے کہ ابو طالب تو حضور کی دائیں طرف ہیں، کہیں پہ وہ رات کی تاریکی میں آپ پہ بائیں طرف سے آ کے حملہ نہ کر دے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ بائیں طرف سے ہم وار کر سکتے ہیں، وہ رات کو بائیں طرف آپ کے آ کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کو کتنی محبت تھی۔ چنانچہ ان کا سن 10 نبوی میں انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے 3 دن بعد یا قریب آپ کہیے کہ 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد، ان دونوں اموات کے بعد، نبی کریم علیہ السلام پہ غم کی وہ کیفیت تھی کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا، یعنی یہ غم کا سال ہے۔ چنانچہ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن جاتا ہے، اور یہ بڑی ایک حیران کن بات معلوم ہوگی، اور یہ بعض سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے کہ ابو لہب جب بنو ہاشم کا سردار بنا تو ابتدا میں اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی مکمل حمایت کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے کہ خاندانوں کی اپنی کچھ روایات تھیں، اور روایات کے تحت یہ ضروری تھا کہ آپ کے جو قوم کا، قبیلے کا جو فرد ہے، آپ نے اس کی مکمل حفاظت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ ابو لہب کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت شروع کر دی، اور ایک بار ابو غیطلہ ایک شخص تھا جس نے نبی کریم علیہ السلام کو گالی جس نے دی تھی، تو ابو لہب نے اس کو ڈانٹا بھی تھا اور اس کو مارا بھی تھا۔ پھر ایک واقعہ میں یہ ملتا ہے کہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط نے آ کے ابو لہب کو کہا کہ تم اب حمایت پہ محمد کی حمایت پہ اتر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرا جا کے پوچھو نبی کریم علیہ السلام سے کہ عبد المطلب اور ان کے دین پہ مرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو جب اس نے جا کے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا، تو وہ بات سن کے ابو لہب پھر غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں اب ہمیشہ آپ کے خلاف ہی رہوں گا، اور پھر وہ دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ سن 10 نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے چند مہینوں کے بعد، بعض نے صرف 3 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، بعض نے 1 مہینے کا تذکرہ کیا ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ آپ کی دوسری شادی تھی جو آپ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی۔ ان کے شوہر جو تھے وہ ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے، اور ان کی وہاں پہ وفات ہو گئی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیوگی کی حالت میں، یہ بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دوسرا نکاح کیا۔ پہلا نکاح آپ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھا، دوسری شادی اور دوسرا نکاح آپ کا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے حصے میں اتنا ہی، مزید سیرت کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔